السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایسے آفیشیل۔ محبت، یہ لفظ سنتے ہی ایک سمجھدار اور باشعور انسان کا ذہن کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے ذہن کے دریچوں میں ایک ہی وقت منفی اور مثبت خیالات کی یلغار ہوتی ہے، کیونکہ محبت ایک ایسے سکے کی مانند ہوتی ہے جس کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک سکے کے دونوں اطراف الگ الگ مناظر ہوتے ہیں، اسی طرح محبت بھی ہر کسی کی زندگی میں مختلف پہلو لے کر آتی ہے۔ اب یہ دیکھنے والے کے نقطۂ نظر پر منحصر ہے کہ وہ محبت کے کون سے پہلو کو دیکھ رہا ہے۔ محبت کی تاثیر اور اٹل حقیقت سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ محبت کو منفی نظر سے دیکھنے والے ملن، خوشیاں، سکون اور وسائل یار کو بھی صرف سمجھوتا قرار دیتے ہیں، جبکہ جو محبت کے مثبت اور حقیقی پہلو پر نظر رکھتا ہے، اسے جدائی، تڑپ اور تنہائی میں بھی سرور کی کیفیت اور سکون قلب نصیب ہوتا ہے۔ غرض محبت ایک ایسا احساس ہے جس سے آج تک پوری طرح کوئی بھی پردہ نہیں اٹھا پایا، کیونکہ محبت کا انوکھا احساس لفظوں میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں۔ محبت کے احساسات، جذبات وہی سمجھ سکتا ہے جس کا دل کھوٹ سے پاک ہو۔ محبت وہ پاک جذبہ ہے۔ محبت سب سے پہلے اللہ نے اپنے رسول سے کی۔ خیر، یہ کہانی محبت کے فلسفے کو بیان کرنے کے لیے نہیں، اس لیے اب اصل موضوع کی طرف آتی ہوں۔ محبت کا مختصر تعارف کروانا ضروری تھا، کیونکہ اس کہانی میں محبت کے دونوں پہلو پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اب آتے ہیں کہانی کے آغاز کی طرف۔ میکس اور اس کا دوست جان نیو یارک کے مشہور کال سینٹر میں جاب کرتے ہیں۔ اس وقت دونوں اپنے آفس میں موجود تھے، جو کہ ایک کشادہ شیشے نما کیبن تھا، جہاں سامنے کے شیشے سے صاف باہر کے مناظر دکھائی دیتے۔ آفس کی لڑکیاں لڑکے اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ جان جو کب سے اسے کچھ کہہ رہا تھا، جسے سنا انسنا کر وہ باہر دیکھ رہا تھا مسلسل۔ کافی دیر بعد جب جان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو وہ چیخ ہی پڑا، میکس تم بہرے ہو گئے ہو کیا؟ جو تمہاری صورتحال ہے، آج کل تمہارے ساتھ ساتھ میری نوکری بھی جائے گی۔ اس کی آواز میں نمایاں غصہ تھا۔ جان کی آواز سے میکس خیالات کی دنیا سے باہر نکل آیا اور حیران ہوتے ہوئے اس کی صورت دیکھنے لگا۔ اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ جلدی سے کال اٹھاؤ، جان نے غصے سے کہا۔ میکس نے کال اٹھا کر سنی انسنی کی اور پھر سے باہر دیکھنے لگا، جہاں سے نظر ہٹانا آج کل اس کے لیے ناممکن سا ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے حسین چہرے پر نظر جمائے وہ پھر سے اس کے خیالات میں کھو گیا، جو بالکل اس کے سامنے بیٹھی نہایت دیانتداری سے اپنا فریضہ سر انجام دے رہی تھی۔ وہ تھی ہی ایسی کہ جو بھی کوئی اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ امریکہ جیسے ملک میں رہتے ہوئے بھی مشرقی حسن کا بہترین شاہکار تھی، چہرے پر بلا کی معصومیت، اس کے ساتھ ساتھ کام سے اس کا لگاؤ جو آفس میں اسے سب سے نمایاں رکھے ہوئے تھا۔ کبھی کبھی وہ یہ سوچ کر حیران رہ جاتا کہ اتنی خوبصورت شکل و صورت کی مالک اور غرور تکبر ذرا برابر نہیں۔ اس حسین دوشیزہ کو لے کر وہ اپنے خیالی پلاؤ پکانے میں مصروف تھا کہ جان نے زور سے میکس کے پاؤں پر ٹانگ ماری۔ میکس نے غصے سے جان کی طرف دیکھا تو جان نے سامنے اشارہ کیا۔ سامنے اس کال سینٹر کے مینیجر کھڑے تھے، جس کے زیر حکم جان اور دوشیزہ اور وہ گزشتہ 1 سال سے نوکری کر رہے تھے۔ ان کا نام غلام رسول تھا۔ وہ مسلمان تھے۔ شروع میں وہ اس بات پر بڑا حیران ہوتا کہ امریکہ کے ایک بہت بڑے ادارے کے کال سینٹر کے مالک کو ایسی کیا سوجی کہ اس نے ایک مسلمان کو اتنے بڑے ادارے کا مینیجر بنا دیا، لیکن بعد میں بات اچھی طرح اس کو سمجھ میں آ گئی۔ ان کی طبیعت ہی کچھ اس طرح کی تھی، اپنے کام کو لے کر انتہائی ایمانتدار تھے اور دوسروں کے کام پر بھی ان کی مستقل نظر ہوتی۔ مجال ہے جو ان کی موجودگی میں کوئی کسی قسم کی ہیرا پھیری کر جائے یا سستی دکھائے۔ خیر، انہوں نے میکس کو کہا کہ میکس تمہیں شرم تو نہیں آتی؟
सब लोग अपने अपने काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं, जबकि तुम ख्यालों की दुनिया में खोए हुए हो। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, काम के वक्त सिर्फ काम। इतना कहते वो मुस्कुराए और आगे अपनी केबिन की तरफ बढ़ गए, और मैक्स हक्का बक्का और शर्मसार सा अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। मैक्स ने मैनेजर के जाते ही सारा गुस्सा जॉन पर निकालना शुरू कर दिया। जॉन के बच्चे, तुम्हें शर्म नहीं आती इतनी जोर से टांग मारते हुए? मैं तो तुम्हें कब से वार्न कर रहा था कि ख्यालात की दुनिया से बाहर आ जाओ। नहीं आए तो मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ा, लेकिन तुम तो इस शैतान लड़की के तस्वर में इस तरह खोए हुए थे कि तुम्हें किसी की मौजूदगी का एहसास तक ना हुआ, जबकि 1 साल में तुम्हारी इतनी हिम्मत ना हुई कि जाकर इससे इसका नाम तक पूछ लो। जॉन ने इस पर तंज करते हुए अपनी दिली भड़ास निकाली। यार मैक्स, मैं इस बात पर हैरान हूँ कि अमेरिका में रहते हुए तुम में मशरकी तहजीब के इतने गहरे असरात कहाँ से पैदा हुए? जॉन ने अपनी आंखें घुमाकर पूछा। यार मैं डरता हूँ कि इससे हम कलाम होते ही बाद में कोई बुरा तासर लेकर वो नौकरी ही न छोड़ दे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जॉन ने मैक्स को तसल्ली देते हुए कहा। तुम एक दफा हिम्मत करके देखो तो सही, सब बेहतर होगा। चलो, अगर तुम कहते हो तो कल मैं इससे बात करने की कोशिश करूंगा। मैक्स ने ये कहकर बात खत्म की और वो दोनों अपने काम में मसरूफ हो गए। शाम के साए सूरज की धीमी सी रोशनी को भी अपने हिसार में लेना शुरू कर रहे थे। कॉल सेंटर की शिफ्ट तब्दील होने का वक्त हो गया। चलो यार जॉन, छुट्टी का वक्त हो गया, मैनेजर साहब से पूछकर घर की तरफ जाते हैं, मैक्स ने जॉन को कहा। वो दोनों मैनेजर के केबिन में गए, उनसे इजाजत लेकर वापस घर की तरफ निकले। मैक्स के पास जो कि अपनी गाड़ी थी, वो रोज जॉन को उसके घर ड्रॉप करता था। दोनों का घर एक ही रास्ते में पड़ता। वो दोनों गाड़ी में बैठे अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। मैक्स की आदत ठीक है, वो कार ड्राइव करते हुए कोई ना कोई रोमांटिक गाना लगा रखता। मामूल के मुताबिक मध्यम सी आवाज में कार में म्यूजिक चल रहा था। मैक्स कार ड्राइव करने में मसरूफ था, जबकि जॉन गाने पर रक्स कर रहा था। अरे यार जॉन, बस भी करो, क्या है, बेहुदा डांस किए जा रहे हो। ये कहते हुए मैक्स की नज़र सामने कार के शीशे पर पड़ी तो वो खोसा गया। गाड़ी के फ्रंट मिरर में इसे 2 आंखें नजर आई जो कि इसे अपने काबू में किए जा रही थी।